پرواز پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ السلام علیکم، ست شری اکال۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں جو کہ بات کریں گی ایک آرگنائزیشن کی جہاں پہ بہت ساری سروسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لبنہ، یہ ہمارے جو آپ آج پروگرام میں آئی ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ افسا کیا ہے آخر؟ اسلامک فیملی جو ہے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ آج سے 30 سال پہلے کچھ کمیونٹی ممبرز نے مل کے شروع کیا ایک گھر کے بیسمنٹ میں، اور ایک چھوٹا سا فوڈ بینک انہوں نے سٹارٹ کیا جو نیو کمرز تھے اس وقت جو آ رہے تھے ایڈمنٹن میں، ان کی آسانی کے لیے کہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کر سکے۔ اچھا، تو یہ تو اور کافی پرانی ہے، آپ جی جیسے بتا رہے ہیں 30 ایئرس۔ جی جی اور وہ چھوٹی سی آرگنائزیشن شاہینہ اب جو ہے تقریباً مہینے میں 5,000 لوگوں کو سرو کر رہی ہے۔ ایڈمنٹن سے علاوہ پورے البرٹا سے ریفرلز آتے ہیں اور کلائنٹس آتے ہیں۔ اچھا، جی اور آپ جو ہیں بائی پروفیشن سائیکالوجسٹ ہیں؟ جی جی اچھا، تو آپ کا کیا رول ہے یہاں پہ؟ تو میں اس وقت کرنٹلی جو اس آرگنائزیشن کے جی، ساتھ کلینکل ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ویسے میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ تقریباً 16 سال سے ہوں۔ جب میں نے اوہ، اسٹارٹ کیا تھا تو ایک ہی ان کے پاس اسٹاف تھا، اور شروع میں ایز اے والنٹیئر آئی، پھر میں ان کے بورڈ پہ تھی تقریباً 6 سال، اور اب میں کرنٹلی اس رول میں ہوں۔ میں ساری ان کی جو کلینکل سروسز ہیں وہ اوور سی کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایز یو مینشن میں رجسٹرڈ سائیکالوجسٹ بھی ہوں، تو میں کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتی ہوں ان کے کلائنٹس کو۔ تو یہ تو کافی، آپ جیسے کہہ رہی ہیں 16 ایئرز آپ کو ہو گئے ہیں اسی میں، تو آپ کی کیا موٹیویشن تھی اس کو جوائن کرنے کی؟ دیکھیں، میں جو تھی یہاں پہ، جب ہم لوگ ایز این امیگرینٹ آئے تو میں نے یہاں پہ یونیورسٹی آف البرٹا سے ہی میں نے ماسٹرز کیا، اور میری جو تھیسس تھی ماسٹرز کی وہ تھی امیگرینٹ ایڈولیسنٹ پہ۔ جب وہ نئے امیگرینٹس آتے ہیں بچے، جی، تو ان پہ کیا نیا پرسیپشن ہوتا ہے یہاں پہ ایز نیو کنیڈینس۔ تو جب میں نے وہ اس پہ کام کیا تو میں موٹیویٹڈ ہوئی کہ یہاں پہ جو نئے آ رہے ہیں امیگرینٹس اور ریفیوجیز، ان کو ضرورت ہے سپورٹ کی۔ بالکل۔ تو اس وقت میں نے نہیں سوچا تھا میں سائیکالوجسٹ بنوں گی۔ پھر میں نے تھوڑا سا اور ایکسپلور کیا، ریسرچ کیا، میں نے کہا نہیں، یہاں پہ ضرورت ہے کہ کوئی کلچرلی اپروپریٹ مینٹل ہیلتھ سروسز دے سکے۔ یہ بات ہے اراؤنڈ 2007 کی، 2007 کی۔ اوہ تو واو، پھر میں واپس گئی، میں نے واپس سے اور کچھ پڑھائی کی، اور پھر میں اس پروفیشن میں آئی ہوں اباؤٹ 2010 میں ایز اے سائیکالوجسٹ۔ اچھا۔ یہ دیکھیں، آپ جیسے لوگ ہیں جہاں پہ اتنی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی کو، اور آپ جس طرح سے اپنا ایک ایم لے کے چل رہی ہیں اور اس آرگنائزیشن سے آپ لنک ہیں، تو یہاں پہ جو سروسز ہیں وہ کس طرح کی سروسز ہیں مینٹل ہیلتھ کے علاوہ؟ جی، تو تقریباً ہمارا جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اب ہم لوگ جو ہیں 5,000 لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں منتھلی۔ تو 5 مین پروگرامز ہیں، ان میں سب سے بڑا تو فوڈ بینک ہے، جس اچھا، میں کہ ہم جو ہیں کلائنٹس کو منتھلی فوڈ ہیمپرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تھوڑا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ایز آئی بت ہے، دے ہیو ٹو بی لو انکم۔ اور دوسرا پروگرام ہے جو کہ کافی بڑا ہے، میں نے کاؤنسلنگ پروگرام ہے ہمارا جو میں اوور سی کرتی ہوں۔ ہمارے پاس تقریباً 18 کاؤنسلر ہیں اس وقت، جو اوہ، کہ ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ اور یہ ضروری تھا اس لیے کہ جو کلائنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں شاہینہ، وہ سارے امیگرینٹس ریفیوجیز ہیں، اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں کلچرلی اپروپریٹ سروسز دے سکیں۔ تو یہ ہم فری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کمیونٹی کو، جو لوگ ہیں لو انکم ہیں یا پھر وہ افورڈ نہیں کر سکتے کاؤنسلنگ سروسز، یہ ان کے لیے فری ہے سروسز۔ اور اس کے علاوہ جو پروگرام ہے کافی بڑا، وہ آؤٹ ریچ پروگرام ہے، جس میں ہمارے پاس ٹیم ہے ایک سوشل ورکرز کی، کہ کوئی بھی خاتون انڈیویجول یا کوئی فیملی جو کہ کسی بھی پرابلم میں ہے، مشکل میں ہے، وہ ان کے ساتھ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یا پھر ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ریسورسز جو اویلیبل ہیں کمیونٹی میں۔ خاص بات یہ ہے ہمارے آؤٹ ریچ پروگرام کی کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خالی ایک آدمی نہیں، بلکہ جو بھی اس کے ساتھ اور دوسرے فیملی ممبرز ہیں، ایز اے ہولسٹک سپورٹ پرووائڈ کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو بتاتی ہوں میں کہ اگر ہمارے پاس ایک خاتون ہیں، سنگل مدر ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں، ان کو مشکل میں تھیں وہ، اور ہم نے انہیں آؤٹ ریچ اسٹاف کے ساتھ کنیکٹ کیا، فوڈ بینک کے ساتھ کنیکٹ کیا، اس کے ساتھ پھر انہوں نے کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی، ہم نے وہ ان کو کنیکٹ کیا۔ اب لیکن ان کے 3 اور بچے بھی ہیں، ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز شروع ہو گئے، تو اس وقت جو مدر ہیں وہ میری کلائنٹ ہیں، اور پھر جو تینوں ان کے بچے ہیں وہ 3 ڈفرینٹ کاؤنسلرس کو دیکھ رہے ہیں۔
اور جیسا جیسے کوئی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کیٹر کریں۔ ایک اور یونیک بات ہے ہمارے پروگرام کی شاہینہ، کہ ہم لوگ جب تک اس کلائنٹ کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ واپس سے کھڑے نہیں ہو جائے، اسپیشلی جو سنگل مدرز ہیں جو ولنریبل ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ان کی کوئی فیملی سپورٹ نہیں ہوتی، تو اکثر ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس کلائنٹ کے لیے شاید خالی ایک سپورٹ ہو، وہ جو سپورٹ اسٹاف اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ جو آپ ابھی بتا رہی ہیں، آئی تھنک یہ بہت ہی یونیک کام ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ریسورسز موجود ہیں، گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ کافی کچھ کر رہی ہے، جی لیکن اگر ہم اپنا جیسے ایز اے بینگ انڈیویجول اور کمیونٹی ممبر اس کو سرو کریں تو کتنے سارے لوگ کیٹر ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ فری سروس ہے، لیکن اس کا کچھ پروسیس ہوگا جو کہ وہ جب کریں گے آپ سے کانٹیکٹ یا جی افسا سے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اور کیا ہے جس سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ آپ جو ابھی بتا رہی تھیں کہ کتنے 5000 جو ہیں وہ اس سے جو لے سکتے ہیں، کیٹر کر رہے ہیں آپ لوگ، تو اس میں کیا ایک خاص کمیٹی ہے؟ جیسے آپ نے ابھی کاؤنسلنگ کی بات کی ہے تو آپ کے پاس 18 یا 16 کاؤنسلرس ہیں، پروفیشنلز، رائٹ؟ 18 جی، دے آر آل لائسنس دے آل کاؤنسلرز۔ جی لائسنس۔ تو اب جیسے یہاں پہ ریفیوجیز آئے تھے، سیرینز آئے، تو جس طرح کے بھی لوگ یہاں امیگرینٹس آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو پروسیس ہے وہ کتنا ایزی ہے کہ اس کو ایکسیس کس طرح سے لوگ کریں؟ تو شروع میں تو کافی یہ مشکل تھا جب ہم نے یہ پروگرامز اور سروسز شروع کیے تھے، اس لیے کہ ایک کانفیڈینشیلٹی بھی ایک آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہے، ایک مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا اسٹگما ہے، لیکن جیسے جیسے ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اب ہمیں جو ریفرلز آ رہے ہیں، ہمیں البرٹا ہیلتھ سروسز سے بھی آتے ہیں، اگر ادھر پیشنٹس ایسے ہیں جو ان کو ضرورت ہے کلچرلی اپروپریٹ سروسز کی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سب جو ہیں مسلم ہی ہوں، ہمارے پاس نان مسلم اور مسلم دونوں آتے ہیں، اور ہم کسی کو منع نہیں کرتے، کوئی بھی ہمارے، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کلچرلی اپروپریٹ ہے نا اس کی سروس کی وجہ سے، تو ہمارے پاس ریگولرلی ایڈمنٹن پبلک اسکول سسٹم سے، البرٹا ہیلتھ سروسز سے، ایڈمنٹن پولیس سے، ٹھیک ہے، اور جو ہماری دوسری نان پروفٹ آرگنائزیشنس ہیں جن کے پاس اتنے کلچرلی اپروپریٹ پروفیشنل اسٹاف نہیں ہے، تو کنسسٹنٹ وہ ہمیں ریفرلز بھیجتے ہیں۔ ریفرلز کا جو ہے وہ طریقہ، ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل ریفرل فارم ہے جس کے ذریعے ریفرل آتے ہیں، ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جو ہم نے شروع کی تھی، آپ نے بتایا تھا وہ انٹیک لائن جی جو ہے جی وہ تو بہت ایزی ہے میرے خیال جی سے۔ جی 2019 میں ہم نے وہ شروع کی، اس کا نمبر میں شیئر کر لوں گی آپ سے، 7809002777 ہے، اور اس کا جو جواب ہے جو دیتے ہیں وہ بھی ہمارے آؤٹ ریچ اسٹاف ہیں، اینڈ اٹ از اوپن 7 days a week، صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک، تو اس طرح بھی ریفرلز آ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی ریفرلز فارم ہے، اس پہ بھی ریفرل آ سکتے ہیں۔ صحیح صحیح، یہ تو مطلب آپ نے ایک سسٹم بتایا ہے جو کہ لانچ کیا ہے اور گریجولی اس کو امپروومنٹ لا رہے ہیں، تو اس میں ہمارے جو ایک کمیونٹی جو اس سے حاصل بھی کرتی ہے کافی فائدہ، اور ان کو کافی ایکسیسیبل چیزیں بھی ملتی ہیں، ان کے ساتھ اور کون سی ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ افسا کو سپورٹ کی ضرورت ہے، یا کوئی کمیٹی ایز اے کلیکٹیو ایفرٹس کریں، اور وہ کس طرح سے اس میں پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ابھی آپ نے یہ سوال کیا ہے، اس لیے کہ چاہے ہم اس وقت 5000 لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس اتنے کمپلیکس کیسز آتے ہیں کہ ایک اسٹاف جو ہے اس کے پاس بہت ہائی لوڈ ہے کلائنٹس کا، اور وہ اکثر جو ہے وہ برن آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو ہر وقت جو ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکیں، تو کمیونٹی جو ہے ایز انفارمل کمیونٹی سپورٹ جو ہے ہماری بہت مدد کر سکتی ہے۔ آج کل تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ساری انفارمیشن موجود ہے کہ اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس سے گزر رہا ہو یا کوئی بھی اور کنسرن اور ایشو ہے، دے کین فائنڈ انفارمیشن، تو کوئی بھی اگر ان کے پاس آتا ہے کمیونٹی ممبر، کوئی ان کے نیبرہڈ میں رہتا ہے یا ان کا فیملی ممبر ہے یا کوئی فرینڈ ہے، اگر ان کے پاس کوئی کنسرن یا ایشو لے کے آئے تو وہ انیشیلی اس کی اسیسمنٹ کرے اور پھر پروفیشنل کسی اسٹاف کو وہ ریفر کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اپنی آرگنائزیشن میں جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو، ہمارے پاس ابھی ایک فیڈرل گرانٹ ہے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ ریسورسز کریٹ کر رہے ہیں، اسمال ویڈیوز انفارمل کمیونٹی سپورٹس کے لیے، جو کہ پبلک ہم کر دیں گے بعد میں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اگر شیلٹر میں کسی کو جانا ہے تو شیلٹر کیسے اندر سے لگتا ہے، کسی کو اگر کورٹ ایکسیس کرنا ہے تو اندر سے کورٹ کیسے لگتا ہے، ظاہری بات ہے جو نئے امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں
وہ تو ہمیشہ جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے گھبراتے ہیں، ہے نا، پروفیشنل سروسز یا پولیس کو ایکسیس کرتے ہوئے. تو کمیونٹی جو ہے اس میں بہت بڑا جو ہے رول پلے کر سکتی ہے. دوسری بات ہے، آپ کو پتہ ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے بہت بڑا اسٹگما ہے ابھی تک ہماری کمیونٹی بالکل میں. تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہیں تو مینٹل ہیلتھ ہی کے لیے آئیں کہ ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہو، بلکہ کوئی بھی زندگی میں چینج آ رہا ہو، کوئی ٹرانزیشن ہو، کوئی کبھی لاس ہوتا ہے، گریف کا کچھ ہو، جی تو وہ سروسز اٹینڈ کریں. بیکاز آج کل مینٹل ہیلتھ اتنے رائز پہ ہے، اسپیشلی ہم بچوں میں دیکھ رہے ہیں، جی اور یہ بہت ضروری ہے ورڈ آف ماؤتھ میں کہ بالکل ہم یہ اسٹگما کو کم کریں. بالکل. یہ ابھی آپ نے جو اس سے پہلے بات کی وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ آج کل جس ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں بیسکلی، جی جی تو اس میں جو آپ نے ایک نیا پروگرام جو آپ لانچ کریں، اس میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ آپ واک تھرو کر سکتے ہیں بغیر جائے ہوئے. جی تو ایک اتنا اچھا ریسورس بلڈ ہو رہا ہے. میں جو ایک ویژن دیکھ رہی ہوں آپ کی بات سے، تو ایک بہت بڑا ایک ایکسپیکٹرم لگ رہا ہے اس کا کہ کافی لوگ جو ہیں جن کو پتہ نہیں ہے وہ صرف ویڈیو دیکھ کے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہائی کوالٹی لیول کا کام لانچ ہو رہا ہے یا اس طرح کی ایکسیسیبل چیزیں ہیں. بس اس میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیگما اپنا کم کرنا پڑتا ہے جی کیسے. جی اور جی تو بالکل. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آج کل کا جو دور ہے نا اس میں اتنا مینٹل ہیلتھ یا مینٹل النیسز کے ایشوز ہیں. تو اب اس طرح کی آرگنائزیشن اور ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایک کلیکٹیو ایفرٹس کر کے ہر کمیونٹی میں ضرورت ہے. یہ بالکل اس میں جو ہمارے ایک نیم ٹیگ لگ جاتا ہے نا کہ یہ بس بچوں میں ہے تو بڑوں میں، یہ ہر ایج میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جتنے ریسورسز آپ بتا رہی ہیں، آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کتنا کچھ آپ لوگ اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے کتنے اور بھی آرگنائزیشنس ہیں جو کر رہی ہوں گی. لیکن مسلم کمیونٹی کہہ لیں یا نان مسلم کمیونٹی کہہ لیں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے سب کے لیے. جی بالکل. تو آپ کا بہت بہت شکریہ لبنہ، اتنی اچھی آپ نے انفارمیشن دی ہے لوگوں کو. آپ تھوڑا سا بتائیے کہ جو کلائنٹل ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ ہرڈل تو نہیں آتے، لائک ان دا سینس کہ آپ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آؤٹ آف مائی کیپیسٹی ہو گیا ہے یا اس سے بیونڈ کچھ کرنا چاہیے، کچھ ایسا ویژن آپ کے دماغ میں آتا ہے اس وقت؟ دیکھیے ظاہری سی بات ہے، جب میں آپ کو بتایا کہ جن کلائنٹ کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں اسپیشلی ریفیوجیز، جی وہ اتنے جنریشنل ٹراما کے ساتھ یا وار ٹارن کنٹریز سے آ رہے ہیں، تو بہت ٹراما ہے. اکثر ایسا ہے، جیسے میرے پاس ایک کلائنٹ تھی کچھ سال پہلے، وہ اکیلی وہ تو آ سکی لیکن اس کا بچہ پیچھے پھنس گیا. تو ظاہری بات ہے ہم ان کے امیجیٹ کنسرنز اور ایشوز کو تو سالو کرتے ہیں اور جتنا بھی کر سکیں ان کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن اب ظاہری بات ہے جب تک کہ وہ اولاد اس کی نہیں اس سے اٹیچ ہوگی تو شی ووڈنٹ بی ایبل ٹو ظاہر بات ہے ایز اے مدر اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا. تو ظاہر بات ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا کر سکیں ان کے ساتھ رہیں، ان کو سپورٹ کریں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ سسٹمز کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ایریے میں فنڈنگ دیں، اور تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنا اسٹاف جو ہے پروفیشنل اسٹاف اور ہم ریکروٹ کر سکیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو سپورٹ پرووائڈ کر سکیں. لبنہ یہ بتائیے کہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ان دی اینڈ لوگوں کو، کچھ اور معلومات دینا چاہیں گے؟ آپ پلیز کچھ بتائیے. پہلے تو میں شکریہ کروں گی کہ یہ مجھے موقع دیا کہ میں جو ہوں شیئر کر سکوں اپنی ایجنسی کے بارے میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں. دوسرا میری یہی ریکویسٹ ہے کمیونٹی سے کہ وہ آگے آئیں اور جو بھی ایشوز ہیں کنسرنز ہوتے ہیں ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو جو ہے ہیلپ کریں اور پھر کنیکٹ کریں پروفیشنل اسٹاف سے اور ریسورسز سے. دوسرا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ابھی تک بہت بڑا اسٹگما ہے، لیکن اتنی زیادہ جو ہے یہ وبا جو ہے ہماری کمیونٹی میں پھیل رہی ہے. میں یہی چاہوں گی کہ اپنے ورڈ آف ماؤتھ سے کوشش کریں کہ یہ اسٹگما جو ہے کم ہو، آپ پروفیشنل سروسز سے ایکسیس کریں لوگوں کو. تیسرا یہ کہ جو ہمارے بڑے سسٹمز ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے، پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہیں زیادہ سے زیادہ فنڈنگ مینٹل ہیلتھ کے لیے، اور یہ جو ہمارے ایکویٹی سیکنگ گروپ ہیں، امیگرینٹ ریفیوجیز بہت ولنریبل ہیں، ان کی زیادہ ان کو فنڈنگ پرووائڈ کریں تاکہ ہم اپنی سروسز کو اور بہتر کر سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا لبنہ، آپ نے اتنا انفارمیشن پرووائڈ کی. اس کے ساتھ ہمارا پرواز پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. شاہنہ تنویر کو اجازت دیجیے. ست شری اکال، نمستے، خدا حافظ.